آج سے مطلب ہے 24 ذی الحجہ۔ اس میں سب سے پہلا جو ہمارے سامنے اہم اوکیزن آتا ہے وہ ہے آیہ ولایت کا نزول۔ وہ آیہ ولایت جو کمپلیٹ ہوئی تھی غدیر خم کے میدان میں۔ غدیر خم پہ ہماری لاسٹ اسپیچ تھی ایک ویک پہلے۔ غدیر کا جو اعلان تھا، جیسے خود امام کے الفاظ ہیں کہ اصل میں تو وہ اسٹارٹ ہوا تھا آیہ ولایت سے، لیکن آیہ ولایت میں اللہ نے اتنا اوپنلی غدیر کا والا اعلان نہیں کیا تھا، اشارے دیے تھے، ان اشاروں کو سمجھنا پڑتا تھا، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں تھے، پرپزلی انٹینشنلی جو بھی کہیے، تو پھر غدیر کا وہ اعلان اس طرح کیا گیا۔ آیہ ولایت وہ ہے جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی، انما ولیکم۔ قرآن نے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہارے مولا کون ہے، ولی مولا، اور آیت شروع ہوئی ہے انما سے، انما جس کو انگریزی میں آپ کہیں گے اونلی، تو یاد رکھو کہ تمہارے مولا اونلی یہ اللہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور دوسرا ولی تمہارا رسول ہے، اور والذین آمنوا، تمہارا تیسرا ولی وہ ہے جو ایمان لایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اس حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جب وہ رکوع کی کیفیت میں ہو۔ اونلی دوز تھری، صرف یہ تین تمہارے ولی ہے، اللہ، رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ یہ صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی 24 ذی الحجہ کو، اور اس میں جو قرآن کے آیت کے الفاظ ہیں، یہی الفاظ پیغمبر نے اپنے انداز سے غدیر خم میں بیان کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ هِيَ مَوْلَايَ وَأَنَا مَوْلَاكُمْ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی ہے۔ تو یہی آیہ ولایت، اللہ کی مولا ہونے کا اعلان، اناؤنسمنٹ، رسول کے مولا ہونے کا اناؤنسمنٹ، اور پھر حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا، اور پھر وہی غدیر خم کا میدان۔ تو غدیر کا اسٹارٹ ہو گیا تھا آیہ ولایت کے نازل ہونے سے، اور ہر ایک کو واقعہ معلوم ہے، لیکن اس واقعے کی مختصر روایت دوبارہ سن لیجئے، گرچہ ہر ایک کو معلوم ہے، اور میرے پاس آج کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصر روایت۔ عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے فرسٹ کزن بھی ہیں، اور مولا کے صحابی بھی ہیں، کمپینین، اور مولا کے شاگرد بھی ہیں، اسٹوڈنٹ، اور مولا کے سمدھی بھی ہیں۔ سمدھی کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ یہاں غالباً انگریزی کلچر میں سمدھی ہوتے ہی نہیں ہے، شاید سمدھی بھی ہیں، یعنی ان کی بیٹی لبابہ مولا کے بیٹے عباس علمدار کی بیوی تھی، اور ان کی پہلی 3 خصوصیتیں رسول اللہ کے ساتھ بھی ہیں کہ رسول اللہ کے فرسٹ کزن ہیں، رسول اللہ کے صحابی کمپینین ہیں، رسول اللہ کے اسٹوڈنٹ۔ اور صحیح بخاری میں جو 5 جگہ پہ روایت آئی ہے وہ انہی عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ پیغمبر نے آخر میں کاغذ و قلم مانگا اور لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے نا کہ جب یہ روایت کوٹ کرتے تھے عبداللہ ابن عباس تو روتے تھے۔ جمعرات کا دن تھا، چنانچہ تھرسڈے ٹریجڈی کے نام سے وہ تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس، پیغمبر کی بہت ساری حدیثیں ان کو یاد تھیں، اور جب پبلک ان کو دیکھتی تھی، اب یہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے بہت بعد کی، ایک نئی جنریشن پیدا ہو گئی، وہ جب عبداللہ ابن عباس کو دیکھتے ہیں گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی کوئی حدیث سنائیے۔ ایو زمانے کے ان مسلمانوں کا جذبہ تھا جو یا تو پیغمبر کے بعد اسلام لائے یا پیغمبر کے بعد پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے پھر بہت سے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی پبلک میں پاپولر ہونے کے لیے، جیسے آج بھی ہمارے ممبر سے بھی بہت سی جھوٹی سی باتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ پبلک میں لوگ پاپولر ہوں۔ لیکن عبداللہ ابن عباس تو بہرحال زمزم کا کنواں ہے، حج کا موقع ہے، مکے کا ماحول ہے،
وہاں عبداللہ ابن عباس زمزم کے کنویں پہ بیٹھے ہوئے، اب حاجیوں کا مجمع، ان کو حدیثیں سنا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک ایسا آدمی وہیں پہ آیا زمزم کے کنویں کے پاس، جس کے سر پہ امامہ ہے، عرب کا ڈریس، چہرے پہ ایک نقاب پڑی ہے، وہ بھی عربوں کا ڈریس، کیونکہ ڈیزرٹ میں جب ٹریولنگ کی جاتی ہے تو اپنے فیس کو بچانے کے لیے نقاب مرد بھی پہنتے ہیں، جس کی بنا پہ آج کل یہ بہت زیادہ مسئلہ پھیلا دیا ہے کچھ مسلمانوں نے بھی کہ اسلام میں یہ نقاب تو ہے ہی نہیں، یہ تو ڈیزرٹ کی وجہ سے یہ نقاب کا کنسیپٹ آیا ہے۔ خیر وہ چھوڑیے ایک طرف، چہرے پہ نقاب ہے، یہ عام سا ڈریس تھا ان عربوں کا جو اسی وقت مکے میں انٹر ہوئے ہوتے ہیں ڈیزرٹ سے۔ وہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اچھا عبداللہ ابن عباس نے کنٹینیو کیا، اب جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر کچھ لوگ آئیں گے تو میری مجلس تو کنٹینیو ہوگی، لیکن اب یہ ہوا کہ ادھر عبداللہ ابن عباس پیغمبر کی کوئی حدیث سناتے ہیں، ادھر وہ آنے والا کہتا ہے کہ اے ابن عباس اب ایک حدیث میں بھی سناؤں، اور سنائیے۔ انہوں نے بھی ایک مقابلے میں ایک حدیث سنائی، عبداللہ ابن عباس نے دوسری حدیث سنائی، اس نے پھر ایک حدیث سنائی، حدیثوں کا ایک طرح کا مقابلہ ہو گیا کہ اب لوگ بھی حیران ہو گئے کہ اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس سے زیادہ حدیثیں کسی کو نہیں معلوم، یہ عبداللہ ابن عباس کی ہر حدیث کے مقابلے میں، یعنی کوئی جھوٹی ووٹی حدیث نہیں یا ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ حدیث نہیں، وہ حدیثوں کی تلاوت ہو رہی، ادھر سے ایک حدیث، ادھر سے ایک حدیث، ادھر سے پھر حدیث، ادھر سے پھر حدیث، یہاں تک کہ آخر میں عبداللہ ابن عباس خاموش ہو گئے کہ اب ہمیں یہ سیشن ختم کرنا ہے، لیکن اس طرح خاموش نہیں، خود عبداللہ ابن عباس حیران ہو گئے کہ تو ہے کون جسے اتنی ہی حدیثیں یاد ہے جتنی مجھے یاد ہے، بلکہ شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ اب آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا کہ اے ابن عباس آپ تو مجھے پہچانتے ہیں، انا جندب ابن جنادہ غفاری، میں ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری عبداللہ ابن عباس سے تو ایج میں بہت بڑے تھے اور ان کی عظمت کو سب جانتے ہیں، کہا میں ابو ذر غفاری ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اب سمجھ میں آیا، اگر تمہیں اتنی حدیثیں یاد ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں بھی ایک حدیث اور سنا کے یہ سیشن ختم کروں۔ لیکن اب جو حدیث اس نے سنائی، اب ابو ذر غفاری اتنا انٹرسٹنگ ان کے حالات ہیں کہ 2 گھنٹے کی تو الگ سے آپ اسپیچ کبھی مجھ سے سن لیجئے مختصری، کہ ابو ذر غفاری نے کہا اتنی دیر میں مجمع بہت بڑھ گیا تھا، وہ سارے حاجی جو تھے دوڑ دوڑ کے یہاں آنے لگے، ایک نہیں پیغمبر کے 2 صحابیوں سے حدیثیں سننے کو مل رہی ہیں، اور دونوں بہت ہی اتھینٹک صحابی۔ عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا لیکن مجمع کو سناتے ہوئے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اگر نہیں سنا ہو تو میں بہرا ہو جاؤں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو میں اندھا ہو جاؤں۔ اب یہ اس حدیث سے پہلے ان کا اسٹائل ہی ایسا بن گیا کہ مجمع اور زیادہ اٹینٹیو ہو گیا کہ یہ کون سی حدیث، اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے کہ اگر میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا تو بہرا ہو جاؤں، آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اندھا ہو جاؤں۔ کوئی ایسی حدیث ہے جس کا تعلق دیکھنے سے بھی؟ کہا کہ سنو اے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو 13 سال کے تھے، اور شبلی نعمانی نے یہی اعتراض کیا ہے کہ ان کی یہ کاغذ قلم والی، قلم دوات والی حدیث ہم کیوں لیں، یہ تو 13 سال کے بچے تھے، بچوں کی حدیث کا کیا بھروسہ؟ تو پھر ہمارے علماء کا جواب بھی ہے، یہ تو بالکل آخری پیغمبر کی زندگی کی حدیث ہے، اگر اس لیے نہیں لی جائے گی کہ بچے تھے تو ان کی ساری حدیثوں کو کینسل کرو، اس لیے کہ وہ حدیثیں تو اس سے بھی پہلے کی ہوں گی، جب یہ 9 سال کے تھے، جب یہ 8 سال کے تھے۔ خیر میں کسی اور طرف چلا گیا، بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن عباس شاید اس وقت 4 یا 5 سال کے تھے جب کی حدیث ابو ذر سنا رہے، کہا کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز ظہر پڑھ رہے تھے، اور ابھی ہم نماز ظہر ختم کر کے بیٹھے تھے کہ مسجد میں ایک سوال کرنے والا آیا۔ اب اس کے بعد مشہور واقعہ، اور آنے کے بعد اس نے ایک ایک سے کہا کہ میں فقیر ہوں، میری مدد کرو، کسی نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر میں اس نے آسمان کی جانب دیکھا، اگرچہ مسجد کی چھت تھی لیکن وہ والی چھت کھجور کے پتوں والی جس کے اندر سے آسمان بھی نظر آتا تھا، تو آسمان کی جانب دیکھا اور کہا خدا بندہ میں تیرے گھر میں آیا، تیرے نام پہ لوگوں سے مانگا اور یہاں سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ اتنی دیر عبداللہ ابن عباس کو ابو ذر غفاری سنا رہے ہیں
کہ اتنی دیر میں میرا مولا نماز میں مشغول ہو گیا تھا. ظہر کی نماز کے بعد پھر کچھ سنت و نافلہ بھی ہیں, کچھ عصر کی ہیں, کچھ اور بھی. جس وقت یہ جملہ کہا تو اس وقت میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, اپنے دائیں ہاتھ سے جس میں ایک انگوٹھی تھی, اور وہ سائل کو اشارہ کیا کہ انگوٹھی لے جاؤ. وہ یہ انگوٹھی لے کے چلا. جیسے ہی وہ انگوٹھی لے کے نکلا, کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا, سننے والا اس کے بعد آئے گا ورنہ بہرا ہو جاؤں. آنکھوں سے دیکھا, یہ دیکھنے والا منظر ہے. جیسے ہی وہ باہر نکلا, ویسے ہی اللہ کے رسول علی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا. علی کی نماز ختم ہوئی. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ ھذا علی قائد البرر وقاتل الکفر منصور من نصر مخذول من خذل. یہ علی نیک لوگوں کا قائد. یہاں پھر ایک مرتبہ توجہ ہے کہ قرآن نے بھی ولایت کے حوالے سے علی کا تعارف جو کرایا تو نماز کے حوالے سے کرایا. اور علی والے تو نماز چھوڑ دینا. حق ولایت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ کے جنت میں گئے تو فائدہ کیا ہوا علی کی ولایت کا؟ فائدہ تو اسی کو کہتے ہیں نا. کیونکہ میں یہ تقریریں سنتا رہتا ہوں, اس لیے ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو صرف پنجاب کے لوگ سمجھیں گے. کہتے جی میں جا رہا تھا سڑک کے اوپر اور وہاں پہ پولیس والے نے روکا, میرے پاس سارے پیپر تھے گاڑی کے, اس نے کہا چلے جاؤ. تو میرے دوست نے پولیس والے سے کہا تھینک یو. میں نے کہا اس کا تھینک یو کیوں ادا کر رہے ہو؟ اس نے کون سا ہمارے ساتھ فیور کیا؟ ہمارے پیپر سارے تھے, اس کو تو ہمیں چھوڑنا ہی چھوڑنا. کہا کہ تھینک یو اس کا ادا کرو جس کے اندر چس آئے, مزہ آئے کہ کاغذ کوئی نہ ہو اور کیسے چلے جاؤ. اس سے تو کہو کہ تھینک یو. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں چنانچہ اگر ساری نیکیاں کر کے پھر علی ہماری مدد کر کے جنت میں لے جائیں گے تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اب پتہ نہیں ان کو کہ جنت کیا ہے, ہماری نیکیوں کا اسٹیٹس کیا ہے. لیکن میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے, اور میں تو جو ارادہ کر کے بیٹھا 4 چیزوں کا بھی پہلی چیز بھی مکمل نہیں ہوئی ہے. کہا چست تو اس میں ہے, مزہ تو اس میں ہے کہ کچھ نہ ہو پھر علی لے کے جائیں, تب پتہ چلے کہ ہاں علی اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. خیر, تو ایسی فضول باتوں کو چھوڑیں. پیغمبر فرما رہے ہیں قائد البررہ, علی نیک لوگوں کا قائد ہے. قاتل الکفرہ, کافروں کا قاتل ہے. منصور من نصر, جو علی کی مدد کرے گا خود اللہ اس کی مدد کرے گا. مخذول من خذل, اور جو علی کی توہین کرے گا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا. ابو ذر کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا, اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا, اور پیغمبر نے آسمان کی جانب دیکھ کے کہا خداوند میرے بھائی موسیٰ نے ایک مرتبہ تجھ سے یہ دعا کی تھی نا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. اے خدا میرے سینے کو کشادہ کر کے ہارون کو میرا وزیر بنا دے. کہا پیغمبر کا جملہ کہ یہ دعا کی تھی نا, تو میں بھی تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں, انا محمد النبیوں کا و صفیوں کا, میں محمد ہوں تیرا نبی بھی ہوں اور برگزیدہ چنا ہوا چوزن ون ہوں صفیوں کا. اللہم اشرح لی صدری, تو میرے سینے کو کشادہ کر دے. ویسر لی امری, میرے کام کو آسان کر دے. وجعل علیا وزیرا من اہلی, علی کو میرا وزیر بنا. اور وشدد بہ ظہری, اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. اور جبرائیل یہ آیت لے کے نازل ہوئے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے. آئے عبداللہ ابن عباس, اگر میرے کانوں نے یہ نہ سنا اور میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بہرا ہو جاؤں, میری آنکھوں نے یہ نہ دیکھا ہو کہ علی نے اس طرح انگوٹھی دی تو میں اندھا ہو جاؤں. یہ واقعہ 24 ذی الحجہ کو پیش آیا. اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں اور ہیں, لیکن اب میں چھوڑ رہا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. اور یہ روایت ابو ذر کی چونکہ کم پڑھی جاتی ہے, میں نے پڑھ دی. یہ آج کی پہلی مناسبت ہے 24 ذی الحجہ کو. چنانچہ 24 ذی الحجہ باقاعدہ غدیر کے بعد ہماری سب سے بڑی عید ہے, ایمانی عید. تو دو وہ عیدیں جس کا تعلق اسلام سے ہے, اور 2 یہ عید ہے جس کا تعلق ایمان سے. اب آئیے دوسری مناسبت بہت جلدی سے بیان کروں. دوسرا یہ ہے کہ آج تو نہیں لیکن دنیا کے کچھ ملکوں میں آج ہمارے ایک کیلنڈر سے آنے والا کل کی رات سورہ دہر کے نازل ہونے کی رات. چنانچہ اسی لیے وہ میں نے ایک آیت کی تلاوت کی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اہل بیت وہ ہیں جو یتیم کو کھانا دیتے ہیں، مسکین کو کھانا دیتے ہیں، اسیر کو، اور اس کے بعد ان کا قصیدہ پڑھتا ہوا قرآن نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 23 ذی الحجہ کو پہلا روزہ رکھا گیا، مسکین آیا افطار کے وقت. 24 ذی الحجہ کو دوسرا روزہ رکھا گیا، یتیم آیا. 25 ذی الحجہ کو تیسرا روزہ رکھا گیا، اسیر آیا. اور جیسے ہی وہ اسیر روٹیاں لے کے گیا، سورہ دہر نازل ہوا جو ناچے اس آیت کی تلاوت. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں. یہ سورہ دہر، البتہ اس کے اندر دو بہت اہم پیغام ہیں. ایک بتا رہا ہوں، ایک پیغام تو نہیں بتا رہا، ایک تاریخی چیز. اس سے پہلے والی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن قصیدہ پڑھ رہا اہل بیت کا. اب انگوٹھی والے واقعے میں صرف علی، اس میں پورے پنجے تن. مگر بالکل اس سے پہلے والی آیت کیا؟ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. علی قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں، قرآن گواہی دے رہا. شہزادی کونین قیامت کے دن سے ڈر رہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور ہر ایک کو پتا ہے سورہ دہر اہل بیت کے لیے نازل ہوا. حسنین جوانان جنت کے سردار اور قیامت سے ڈر رہے ہیں. اور صاحبان ایمان کی تو یہ حالت ہے کہ سمجھتے ہیں قیامت کوئی چیز ہی نہیں، ایک ہنسی مذاق کھیل اور ٹھٹا. خاص طور پر ان تاریخوں میں تو اور زیادہ بے خوف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جہاں شاعروں اور منقبت کہنے والوں کی بادشاہی ہوتی. اور شاعری اور منقبت میں جو کبھی فرشتوں کو ڈانٹا جاتا ہے، کبھی منکر نکیر کو لات مار کے بھگایا جاتا ہے، کبھی جہنم میں لے جانے والے فرشتوں کی گردن مروڑی جاتی ہے. اب یہ آیت آپ کے سامنے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا نَخَافُ مِن يَوْمٍ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. آخری آیت بھی یہی کہ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی سٹی گم ہوگی. میں نے بہت ہی سلینگ سے ترجمہ کر دی. اہل بیت کے عمل کو جو قرآن نے بتایا، اس سے پہلے والی آیت بھی ہے کہ وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اس کے بعد والی آیت بھی ہے کہ قیامت سے ڈرتے ہیں. اہل بیت کے لیے قیامت مسئلہ نہیں ہے، لیکن عظمت پروردگار کا خوف ان کے دلوں میں، اور ہمارے دل میں اتنی بے خوفی ہے. یہ سورہ دہر کا پہلا پیغام ہے. دوسری بات کا بھی غور کیجئے گا، قرآن نے کہا کہ یتیم و مسکین و اسیر آئے. اسیر کیا؟ قیدی نا. قیدی تو جیل میں ہوتا ہے، وہ کیسے آ گئے؟ کس نے اس کو رہائی دلوائی؟ یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہے. اس میں اسلام کا پورا نظام جہاد اور غلامی کا نظام شامل ہے. کبھی اور آج موقع نہیں. ہاں اب آئیے جو بہت اہم بات ہے. تیسری بات، آج کی رات حدیث کسا کی سالگرہ. اچھا، یہ سورہ دہر بھی نازل ہوا 25 کو، تو یہ اس کا سورہ دہر کی سالگرہ. پورا سورہ دہر، ایک آیت نہیں، پورا سورہ دہر. اس کے بعد آج کی تیسری مناسبت، یہ بھی آج کل بہت پڑھی جا رہی ہے. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو حج اور عمرہ کر کے آ چکے ہیں، اور وہ لوگ بھی یاد رکھ لیں جو کبھی حج اور عمرہ کرنے جائے. خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج اور عمرے کی سعادت بخشے. وہ پروردگار عالم کی رحمتیں بھی دیکھیں، اہل بیت کے آثار بھی دیکھیں. جملہ کام آئے گا، یہ بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات حدیث کسا کی رات ان معنوں میں کہ 23 ذی الحجہ کو پیغمبر اور عیسائیوں میں یہ بات ہوئی کہ کل ٹمورو ارلی ان دا مارننگ آفٹر فجر پریئر ہم مباہلہ کریں گے. تو پیغمبر عشاء کی نماز کے بعد پھر شہزادی کے حجرے میں آئے، چادر منگوائی. وہ پورا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ پورا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. اس طرح سے چادر تطہیر کے نیچے سب جمع ہوئے اور آیت تطہیر نازل ہوئی آج کی رات. اب یہ ایک بحث ہے کہ یہ آج کی رات آیت تطہیر پہلی بار نازل ہوئی یا پہلے نازل ہو چکی تھی، اللہ نے آج اس کو ریپیٹ کیا. لیکن بہرحال آیت تطہیر بھی آج کی رات نازل ہوئی اور حدیث کسا بھی. تو آیت تطہیر کی بھی سالگرہ ہوئی اور حدیث کسا کی بھی سالگرہ ہوئی. واقعہ آپ کا سنا ہوا. یہ تیسری مناسبت تھی. بہت کچھ کہنا تھا حدیث کسا پہ، وقت نہیں. البتہ حدیث کسا کا ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوا، سے چوتھی اور آخری مناسبت بنے گی. اور سب سے بڑی مناسبت جس کی وجہ سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے وہ ہے مباہلے کا دن. آج کی رات مباہلے کی رات. پیغمبر چادر تطہیر میں سب کو لے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
عیسائیوں سے تو اسلام کو فتح کل ملی، آپ کے لیے 6 پیغام آج مل گئے. ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا. پتہ نہیں ہم شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں، جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، لیکن وہ محبین، محبت ضرور کرتے ہیں. 6 بشارتیں آپ کو مل گئیں آج کی رات کہ رحمت نازل ہوگی، ملائکہ آپ کو گھیرے میں لے کے آپ کے لیے استغفار کریں. حفت بہم الملائکہ، آپ کے چاروں طرف ملائکہ، جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے، واستغفرت، اور استغفار کریں گے جب تک کہ آپ لوگ بکھر نہ جائیں. بکھرنے کے بعد ملائکہ کا استغفار ختم ہو گیا، کیونکہ پھر آپ اہل بیت کے فضائل نہیں سن رہے ہوں گے، آپ جا کے کوئی گانے کا کیسٹ نہ سن رہے ہو نعوذ باللہ، کوئی فلم نہ دیکھ رہے ہو نعوذ باللہ، کسی ڈسکو ڈانس کی جانب نہ جا رہے ہو. خیر، 3 یہ اور 3 یہ. وفیہ محموم اللہ وفرج اللہ ہما، پریشان حال، مصیبت زدہ تھا. یہ 6 بشارتیں آج کی رات آپ کو مل رہی اگر اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں یہ حدیث قصہ کی شکل میں. اس کے بعد صبح کو پیغمبر پھر مسجد میں گئے، نماز فجر پڑھائی. نماز فجر پڑھا کے پیغمبر مسجد سے باہر آئے اور اس چبوترے پر بیٹھ گئے. جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہیں وہ اپنی دماغ میں تصویر لے کر آئے، ویڈیو چلائیں. شہزادی کے حجرے کے بالکل سامنے ایک چبوترا، یعنی ایک ڈیک، امریکہ میں اس کو ڈیک کہتے ہیں، شاید کہیں پلیٹ فارم کہتے ہوں، چاہے کہیں باہر الگ الگ لفظ ہوں گے. ایسا اتنی اونچائی کا، اس سے تھوڑی زیادہ اونچائی کا، وہاں جا کے بیٹھ گئے. اور پھر چاروں اہل بیت کی شخصیتیں پیغمبر کے پاس جمع ہوں. 3 تو مسجد سے پیغمبر کے ساتھ آئے تھے، شہزادی اپنے حجرے سے نکلے. یہ چبوترا جو ہے سارا عالم اسلام اس پہ نماز پڑھنے کے لیے اس طرح سے جنگ و جدال میں مصروف رہتا کہ رش کے زمانے میں آج کل اس کو بند کر دیتے، کسی کو نہیں جانے دیتے. اور بہت سے لوگ اس کو پیغمبر کا چبوترا سمجھتے ہیں. نہیں، اس کا اصلی نام ہے صفہ مباہلہ، وہ جگہ جہاں مباہلے پر جانے سے پہلے رسول اللہ نے پنجتن کو جمع کیا اور پھر وہاں سے وہ چلے مباہلے کے لیے، جو چوتھا واقعہ پیش آیا.